بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اپنے اپنے گھروں میں سدا آباد شاد رہیں، اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی دے، بچوں کے ساتھ سلامت رہیں۔ تو ہماری تو دل سے یہ دعا ہے، میں تو سب کے لیے بہت مخصوص دعا کرتی ہوں، کیونکہ آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، کیونکہ ہر وقت ہی جو ہے نا کوئی نہ کوئی ٹینشن انسان کو رہتی ہے، گھر کی، کبھی بچوں کی، کبھی میاں صاحب کی، کبھی ماں باپ کی، کبھی بہن بھائیوں کی، کیونکہ ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ تو پریشانی میں حل تو صرف ہے محمد علی محمد کو یاد کریں نا، جب تو ایٹومیٹک ہی نا انسان کی پریشانی ہے نا وہ دور ہوتی چلتی ہے، دور ہوتی جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک سب کو خیر اور عافیت سے رکھے۔ تو ابھی وہ جانا ہے مجلس پہ، رات کو بھی سارے جو ہے بچے وہ مجلس پہ تھے، صبح آئے ہیں تو پھر وہ سو رہے تھے، اب اٹھے ہیں، اب پھر مجلس پہ جا رہے ہیں، تو شام کو واپس آ کے تو کھانا شانا بنائیں گے وہاں پہ، تو جا کے انشاءاللہ جو ہے نا لنگر جا کے کریں گے، تو شام کو گھر آ کے بنائیں گے کھانا۔ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے لے کے جائے، خیر خیریت سے لے کے آئے۔ تو بس میں نے کہا کہ نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، اب نماز پڑھتے ہیں تو پھر مجلس پہ چلتے ہیں، تو تب تک کے لیے اجازت، واپس آ کے ملتے ہیں آپ کو۔ آ جاؤ اشر، محمد ادھر ہے، چلا گیا، چلو دروازے کو بند کر کے۔ محمد کدھر ہے؟ اچھا، گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور مجلس پہ جاتے ہیں، نہیں ابھی نظر آ رہی، پہنچتے ہیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں۔ چلیں جی، مجلس والے گھر پہنچ چکے ہیں، اب اندر جا رہے ہیں۔ جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف۔ وہ پروردگار عالم
اس نور کے مسکرانے سے کائنات کو سجا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ شان میں بلند کر صلوات. جس کائنات میں جس دنیا پر انسان کو فخر، وہ فخر پروردگار عالم نے کسی کے مسکرانے سے بنایا، کسی کے زلف چھٹکنے سے بنایا، کسی کے بولنے سے بنایا، کسی کے پسینے سے بنایا، کسی کی خوشبو سے بنایا، کسی کے قطروں سے بنایا. جس دنیا پہ فخر کر رہے ہیں وہ کوئی عام دنیا نہیں ہے. یہ دنیا خلق ہی نہ ہوتی کر وجود اہل بیت نہ ہوتا. وجود اہل بیت وجود کائنات ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ راوی خود ہے جو فاطمہ زہرا ہے. بابا کے درود پڑھتے ہوئے بابا کے صحابی اور تعریف کا بیان کر رہے ہیں جناب سید. حدیث قصاب کے مقدس بیان رمضان میں ہے کہ اللہ نے کچھ خلق نہیں کیا مگر خلق کیا ان کے لیے. میں کچھ نہ بناتا، میں نے بنایا ہی انہیں کے لیے. بڑی توجہ کے ساتھ یہ بہتا ہوا دریا، یہ عظیم وسعتیں، اونچے پہاڑ، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند بنائے ہی اس نے کس کے لیے؟ اس محمد کے لیے جس کے لیے رب العزت اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، کہ میں نے اپنی کتاب کے وارث کو بنائے جو میرے چنے ہوئے ہیں. کائنات میں اس سے بڑھ کر چنا ہوا کیا بتاؤں کہ جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ اول ما خلق اللہ نور. محمد تو کہہ دے کیا کہ تمہارا نور سب سے پہلا جو اول ہے پھر وہی چنا ہے، اور اس کا چننا ایسا ہے وہ نبیوں میں آخر ضرور ہے، لیکن کسی نبی نے اس کا عہد نہیں لیا تو اللہ نے ان نبیوں کا بھی عہد نامہ قبول نہیں کیا. بڑی توجہ کے ساتھ رب العزت نے ایک جملہ کہا کہ یاد کرو کہ جب وہاں تم نے عہد لیا تھا. کہا پروردگار عالم کون سا وقت کہ جہاں تم نے عہد لیا؟ کہا ایک مقام پہ 2 مرحلوں کا عہد لیا. ایک مقام پہ 2 مرحلوں کا عہد لیا، اور کہا اگر اس کا عہد نہ لیا ہوتا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی نبوت نہ ہوتی. اور جب کسی نبی کی نبوت نہ ہوتی تو پروردگار عالم وہ عہد کیا تھا؟ کہا میں نے آدم کو بھیجا اور آدم سے کہا نبی سنا کر آنا. کون سی نبی سنا کر آنا؟ کہ محمد آئے گا. کہا میں نے عیسیٰ کو بھیجا، بتا کے بھیجا نبی سنا کے آنا کہ محمد آئے گا. پروردگار عالم کیا یہ وہ ہے؟ کہا جب میں یہاں کہلوا رہا ہوں تو پھر وہاں میں نے کیسے کہلوایا ہوگا؟ یہ نبیوں کی نبوتیں بیکار ہیں بغیر عہد نامہ نبوت محمد. بڑی توجہ کے ساتھ یہ نبیوں کی نبوتیں بیکار ہیں بغیر عہد نامہ نبوت محمد، اور نبوت محمد بیکار ہے بغیر اعلان محمد والی محمد بلند تر صلوات کا عہد بھیج رہا ہے. اس کی نبوت کا کام نہیں کیا. کہا کرواؤ گے تو کیا، اور کیا تھا کام؟
بلند آواز سے پڑھ دیں گے ہم. من کنت مولا فہذا علی المولا. میں تو ایسے ہی فضائل پڑھ کے چلی جاتی ہوں. کہا من کنت مولا فہذا علی المولا, کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. یہ جو من ہے نا, اس من نے بڑا تقاضا بتایا ہے, اور یہ جو من ہے اس من کو سمجھنا ہو نا تو انسان سمجھے تو اپنی معرفت بھی من سے لیتا ہے. کہا اگر تمہیں چاہیے من یعرفا, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں موت بھی آئے تو اچھی آئے, تو کہا معرفت اہل بیت لو. کر تمہیں چاہیے موت اچھی تو معرفت اہل بیت دو. اور یہ جو من ہے نا من ماتا, کہ اگر اس کی محبت میں مرو گے تو پھر یہ تقاضا بڑا کمال ہے من کا. یہ ایسے ہی نہیں اللہ نے من وہاں پہ کہلوایا. اس من کو پروردگار عالم نے جب من کہہ کے بڑھوایا ہے نا تو کہا دیکھ لو جیسا رسول ویسا ہی علی. اور یہ جو محبت کا تقاضا, یہ جو میں ہے, یہ جو من ہے, یہ قربتوں سے ہے. بڑی توجہ کے ساتھ, پریشان تو نہیں ہو رہے. یہ جو قربت ہے نا یہ اللہ نے اپنے آپ سے رکھی. اس نے اپنے آپ سے تب رکھی کہ جو دکھائی نہیں دے, اور جس کو دکھائی نہ دے پھر بھی اس سے قربت رکھنی ہے وہی خدا ہے. اور جب وہ خدا قربت کہہ رہا ہے تو پروردگار عالم تیری قربت کرے تو کرے کیسے کریں گے؟ سوال ہے. پڑھ تو دیتے ہیں قربتاً اللہ, پڑھتے ہیں نا, ہر چیز ذات خدا کے لیے قربتاً اللہ, کہ پروردگار عالم تیری قربت کے لیے. وہ خدا کی قربت جو آپ کو کہتی ہے کہ میں شارف سے بھی زیادہ کری, پھر بھی آپ اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں تیری ہی لیے کر رہا ہوں, تیری رضا کے لیے ہے, تیری ہی عارضی کے لیے ہے, تیری وجہ سے ہے, تو نے کہا تو میں کر رہا ہوں. اس کی قربت کیا, سجدہ اس کی قربت, روزہ اس کی قربت, حج اس کی قربت. کیا ہے, کون سی چیز کی قربت؟ دیکھیں یہ جو قربت ہے نا یہ تب آتی ہے جب آپ اس کا احترام کرتے ہیں, اور احترام جب کرتے ہیں تو پھر احترام کہیں ذات سے ہوتا ہے کہیں نسبت سے, کہیں ذات سے تھوڑی سی گفتگو, کہیں ذات سے کہیں نسبت سے. اب ذات اور نسبت میں ایک سادہ سی مثال, احترام درود پڑھ دیجیے. احترام اور نسبت کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی سب سے آسان مثال, ایک طرف مسجد ایک طرف کعبہ. سوال یہ ہے کہ احترام کس کا, نسبت کس کی؟ جواب دیں گے تو آگے بڑھ دیں. احترام کس کا, نسبت کس کی؟ ایک طرف کعبہ ایک طرف مسجد. کعبہ مکہ میں, مسجدیں آپ کے آپ کے گھروں میں, اور دونوں چیزوں میں ایک چیز سملیرٹی ہے. مسجد میں بھی جا کر نماز پڑھنا, جملہ بدل دیتی ہوں, مسجد میں بھی جا کر عبادت خدا ہے, کعبے میں بھی جا کر عبادت خدا ہے. فرق کیا ہے؟ کیا بات, بولیے کیا فرق ہے؟ وہاں کعبہ اس کا گھر, یہاں مسجد اس کے گھر کی نسبت. کیوں کی جاتی ہے نسبت؟ رسائی نہ ہو, توجہ, رسائی نہ ہو تو نسبت سے کام لو. رسائی نہ ہو, دوبارہ جملے کہہ رہی ہیں, رسائی نہ ہو تو نسبت سے کام لو. مانگا خدا سے, ہاتھ تلاش,
मांगा खुदा से, हाथ तलाश करो, मांग उससे रहे हो, देखो कि देता कौन है। मांगा खुदा से, दे कौन रहा है, और देने के लिए मुझे तो हाथ की ज़रूरत है, और जानते हैं कि जब वो दे रहा है तो उसका हाथ तलाश करो। अब उसके हाथ की निस्बत कौन सी ऐसी होनी चाहिए, कहा मन वाली निस्बत, जिस हाथ को उस मन ने दिखाया, और उस मन ने खुद तो नहीं दिखाया, उस खुदा के कहने पे दिखाया कि अगर तूने ये काम ना किया तो तुमने रिसालत का कोई काम ना किया। ये मन बहुत कमाल है, और इस मन की कुर्बत ऐसी है कि सजदों में एहतराम, मस्जिद में एहतराम, कितनी निस्बतें चाहिए। आप उससे शिफा मांगे, खुदा से शिफा। कुरान कह रहा है कि इस कुरान में शिफा है, खुदा से भी नहीं। कुरान कह रहा है कि मुझ कुरान में शिफा है, मुझे पढ़ने से शिफा है, मैं हिदायतें देता हूँ। सूरह नहल पढ़ के देखिए, सूरह इसरा पढ़ के देखिए, सूरह इब्राहीम पढ़ के देखिए, सूरह बकरा पढ़ के देखिए। इन सारी सूरा में परवरदिगार आलम ने कुरान के बारे में बताया। वो कुरान कोई आम कुरान नहीं है, जिसे परवरदिगार आलम अपनी किताब में कह रहा है इन्नहु कुरानन करीम, कि यह कुरान करीम है, ऐसा इज्जत वाला कुरान है। फिर किताबुन मकनून, जिसे मैंने छुपा दिया किताब में, और फिर छुपाने के बाद उसने क्या कहा, ला यमस्सहु इल्ला मुताहरून, इसे कोई छू नहीं सकता माँ सिवाय उसे जो इसे पाक बना दे। पाक बनाना और है, पाक होना और है। कुरान पाक है, लेकिन पाक किसने बनाया? पाक किसने बनाया? कम से कम पाक तो वही बना रहे होंगे ना, कि जिनके लिए इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। जिनके लिए करती है जो ला हासिल तमन्ना होती है, और ला हासिल तमन्ना चीज़ में आप वो चीज़ करें कि सूरज है और रोशनी हो, ये तो ला हासिल सी चीज़ है ना। कुरान है और पाक हो, ये तो पहले ही पढ़ी लिखी बात है कि कुरान है तो पाक है। लेकिन सोचें कि जहाँ आप ला हासिल तमन्ना सोच रहे हैं कि सूरज हो और रोशनी हो, वहाँ ये भी तो जहन में आएगा ना कि सूरज है तो रोशनी कहाँ से आई है उस सूरज के पास रोशनी? पहले कोई मनबा होगा ना कि जिसकी वजह से आ रहा है। अल्लाह क्या मतलब, अगर कुरान है तो कुरान अगर पाक बनाया तो पहले तो कोई पाक हस्तियाँ होंगी। देखें, कोई चीज़ उस वक्त तक बनती ही नहीं है कि जिससे पहले देखा ना जाए, ये दुनिया का असूल है। फॉर एग्जांपल, सारी खातूनें खाना बैठी हैं, मैं ज़रा थोड़ी सी दुनियावी लिहाज से मिसाल देती हूँ। किचन में सब काम करती हूँ, ऐसे ही है ना, मुझ समेत सारे काम करती हैं। अब कोई नई डिश बनानी हो, क्या बात है, तो क्या करेंगे? बुलंद आवाज से बोले, क्या करेंगे? पहले तो उस रेसिपी को तलाश करेंगे कि वो रेसिपी बनी कैसे है। फिर आप ये देख रहे हैं कि बनाने वाला कौन है। उस बनाने वाले ने जो बनाया है तो फिर आपका बनाने वाले पे ज्यादा फोकस होगा कि उसने उसको किस तरीके से बनाया है। अब यही कायनात में फोकस करना है कि अल्लाह ने कुरान तो बनाया है, कुरान बनाया तो बनाया कैसे है। फिर वो देखो कि जिसके थ्रू बनाया कोई आम हस्तियां नहीं है। कम से कम अगर उसने यासीन बनाई है तो फिर यासीन को देखा होगा। किसी की दोष पर चादर है तो फिर उसकी मुजम्मिल वाली चादर देखी होगी। किसी की जुल्फे हैं तो फिर उसने वल्लैल की जुल्फे बनाई होगी। ऐसे यही वल्लैल की जुल्फों का तस्करा आ गया। किसी की जुल्फे हिली,
यहाँ ताम आता है, यहाँ से वहाँ जाता है, खाने की लेन देन चल रही है, यहाँ से बैठकर वहाँ जो मांगे वो मरी, यहाँ से बैठकर जो वहाँ मांगती रहे कि परवरदिगार आलम यहाँ मुझे वहाँ का अता कर। अब वहाँ से जो आ रहा है पहले यहाँ से गया तो यहाँ से गया होगा तो फिर ना किसी के हाथ की रोटियां तो देखो, बेशक वाक़या बाद में आया हो। याद रखिए खुदा बाद में भेजकर मर्तबा बढ़ा देता है। अगर अभी भी बाद वाले का मर्तबा समझ ना आए, तुम लोगों ने 4 और 1 में फर्क रखा है। कुरान तुम्हें बता रहा है 4 के बाद आया हूँ, 3 के बाद आकर सबसे अफजल हूँ। मैं जिस पर आया हूँ वो 1 कम 1,24,000 के बाद आ गए। गिनतियों में ना फंसा करें, ये गिनतियां भी उन्हीं के दर की नौकर हैं। वो चाहे तो निस्बतों को बदल देते हैं। वो 1 और 3 का फर्क अगर अभी भी ना समझ आए तो मैंने कहा था वो एहतराम देख लो कि जिसकी इबादत के लिए जाते हो वो एक मुकाम है। बड़ी तवज्जो के साथ, जिसकी इबादत के लिए जाते हो वो मुहतरम पूरी कायनात में मकाम एक है कि जिसकी तरफ रुख करके तुम सजदा पढ़ते हो, और कायनात में वो भी मुकाम 3 ही है कि जहाँ पर तुम जाकर कंकर मारते हो और तो कहीं नजर आया ही नहीं। उसकी निस्बत आपने यहाँ बना ली, लेकिन अल्लाह ने कहा 3 की निस्बत कहीं नहीं दूंगा, 3 यही नजर, जो दाएं बाएं हैं वो यही नजर आएंगे। खाने वालों पे लाना, दर्द जलाने वालों पे लाना, जनाब सैयदा खातून जन्नत बुलंद तर सलावत। एहतराम की निस्बत है, जिसका एहतराम नहीं उसकी कोई निस्बत नहीं है। और जानते हैं कि उसकी अगर खुदा निस्बत बनाना चाहे ना तो खुदा कहता है फिर उसकी निस्बत नहीं होती, पहले जो उससे होता है मैं उसकी निस्बत इन्हें देता हूँ। मैंने कहा परवरदिगार आलम पहले कौन था और उसकी निस्बत किसको दी? कहा उसकी निस्बत वही है कि जिसने मेरी बात ना मानी। मैंने कहा किसने नहीं मानी? कहा मैंने कहा खाक को सजदा, मेरे अम्र को सजदा, जिसने मेरे अम्र को, मैंने कहा अल्लाह तेरा अम्र कौन सा है? कहा वाउलिल अम्र, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, वाउलिल अम्र मिनकुम, अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो रसूल की, अताअत करो उलिल अम्र की। मैंने कहा उलिल अम्र, कहा मैंने खाक को सजदा नहीं करवाया था, मैंने अपने अम्र को सजदा करवाया था। तू मेरा एहतराम करता तो तुझे समझ आता कि मेरे अम्र की निस्बत क्या है। कहा जिसने मेरे अम्र की निस्बत का इनकार किया फिर मैंने उसको बारगाह से निकाल के कहा तू आज से फरिश्ता नहीं है, तू शैतान है। अब कहा जिसने वहां अम्रे इलाही का इनकार किया वो शैतान बन गया। सादा सी बात है, अगर अम्रे इलाही का इनकार है तो शैतान है, और जो उलिल अम्रे इलाही का इनकार करे तो फिर अल्लाह उसे क्या बना दे? फिर अल्लाह सोचता है, उसे सिराते मुस्तकीम दिखाता भी नहीं है। फिर वो सोचते रहते हैं, फिर जानते हैं, फिर लोग कोई उनसे पूछने आए कि सिराते मुस्तकीम क्या है, तो फिर वो अगर रास्ता भी बता रहे हो तो फिर कोई आके उनको सीधा कर दे तो फिर कहते हैं अगर आप ना होते तो फिर हम हलाक हो जाते, अगर आप ना होते तो हम हलाक हो जाते। भाई कमाल खुदाए निस्बत है, उस निस्बत को देखें कि जो खुदा की निस्बत से निस्बत हो रही है। जानते हैं कि ये कोई आम निस्बत नहीं है, क्योंकि कुछ शेर यहाँ
یہاں پر ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ عشرے میں تھے، اور میں نے وہاں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے دروازوں کو، مستقیم دروازوں کو جب بنایا ہوا ہے، دعا کے لیے کھولا ہوا ہے، تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ دروازہ عام بچ جائے۔ اللہ نے صراط مستقیم دکھانے کے بعد، جملہ دوبارہ دہرا رہی ہوں، اللہ نے صراط مستقیم دکھانے کے بعد یہ نہیں کہا تھا کہ صرف ایک دروازہ ہے، کہا مین گھر میرا ہے، میرا 14 حویلی کے 10,000 بھی دروازے ہو، لیکن جانا تو ایک ہی گھر میں ہوتا ہے نا۔ اللہ کا گھر ایک ضرور ہے، لیکن کہیں پر فاطمہ کا دروازہ، کہیں پر علی کا دروازہ، کہیں پر کربلا کا دروازہ۔ دعا کیجیے گا کہ پروردگار عالم اس دروازوں کی زیارت نصیب کرے۔ مولا کاوش ہے، دروازوں کی نیت ہے، آپ کے در پہ آ رہے ہیں، جتنے زبان جانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی عام دروازے نہیں ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جو علم سے چلے گا اور معرفت پہ ختم ہوگا، اور علم سے چلا کیسے؟ نجف سے چلتا چلتا کربلا کی سرزمین پہ پہنچے گا۔ اور یہ وہ دروازہ ہے کہ جس کی نسبت خدا سے ہے۔ جانتے ہیں کہ اس نے اپنی نسبتوں میں سجدے کو اول ترین رکھا اور کہا مجھے تو سجدہ ہی بڑا پسند ہے، یہ سجدہ نہ ہوتا تو میری قربت ہی نہ ہوتی، یہ سجدہ نہ ہوتا تو میری محبت ہی نہ ہوتی، یہ سجدے نہ ہوتے تو میرا احترام نہ ہوتا۔ جانتے ہیں آپ عبادت اس کی قربت کے لیے کرتے ہیں، اور اس کی قربت آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو لائق عبادت سمجھتے ہیں۔ جہاں لائق عبادت آ گیا وہاں آپ اس کا احترام کر رہے ہیں، اور احترام کرنا سب سے اہم چیز ہے۔ کسی بڑے کا احترام کسی سے محبت ہوتی ہے، ماں کا احترام اس سے محبت ہے، باپ کا احترام اس سے محبت ہے، استاد کا احترام اس سے محبت ہے، کسی کا بھی کسی بڑے کا احترام اس سے محبت ہے۔ کوئی بھی آپ سے بڑا ہو آپ اس سے احترام کرتے ہیں، اور اس کا احترام جب کرتے ہیں تو احترام کرنے کے بعد اس کی محبت آ جاتی ہے، اور جہاں احترام خدا ہے وہاں قربت خدا ہے۔ اور جانتے ہیں کہ یہ قربت ایسے نہیں تھی، وہاں من کہہ کے بیان تھا۔ اگلے ہی لمحے رسول نے ایک جملہ کہا تھا، جس نے اس کو مانا اس نے مجھ کو مانا، جس نے مجھ کو مانا اس نے خدا کو مانا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ جس نے اسے مانا، یہ جو من تھا نا، یہ من کا کمال ہے۔ اس من سے اللہ کا احترام اور اللہ کا احترام، اس کی قربت، اور جب اس کی قربت رکھی تو اس نے اپنی قربت میں بیان کے بعد ایک دعا رکھی، اور جب اس نے دعا رکھی تو اس دعا میں کیا تھا کہ جس نے اسے مانا اس نے مجھے مانا، جس نے اسے دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے اس سے دشمنی اس نے مجھ سے دشمنی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے خدا سے دشمنی میں لی۔ اور یہ اگر کوئی کہے کہ رسول کا فرمان سمجھ نہیں آتا، کہاں تم دکھا رہے ہو، تو قرآن اٹھا کے دیکھ لو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر چاہتے ہو کہ خدا کی محبت تمہیں حاصل ہو تو اتباع رسول کو، یعنی کہ مطلب اس نے اتباع کا پیمانہ رکھا، اور اگر کسی نے رسول کی اتباع نہیں کی، رسول سے دشمنی مول لی، رسول کو جھٹلایا، تو اس نے خدا کو گویا جھٹلا دی۔ اتنا بڑا پیمانہ غدیر کے مقام پر رکھے جا رہے ہیں، صرف قربت کے لیے، صرف قربت۔ اور جب اس نے یہ پیمانہ بتا دیا تو آخری لمحے، فضائل کے جملے پڑھیں، آخری لمحے رسول اللہ نے کیا مانگا تھا؟ بلند آواز سے پوچھیں، رسول اللہ نے کیا مانگا تھا؟ قلم مانگا تھا کہ مجھے کاغذ قلم دے دو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ رسول اللہ نے فقط یہ بتانا تھا کہ 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہے، ایک اہل بیت اطہار اور ایک قرآن کریم، اور میں کچھ نہیں چاہتا۔ کہا کیا چاہتا ہوں؟ کہا فقط ان سے محبت صرف اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب فضائل میں تمہاری آنکھ نم ہو جائے تو میرا آنا یقین ہوتا ہے۔
بیوی کا یہ جملہ کہ یہ جو اللہ اکبر کی صدا ہے یہ تمہاری فتح نہیں، یہ ہماری فتح ہے. یہ جو محمد رسول اللہ کی صدا ہے یہ میرے نانا کا نام ہے، یہ میرے نانا کا دین ہے. ہم اس دین کے وارث ہیں. اس دین کو بنانے والا خدا ہے، اس دین کو سنوارنے والا محمد و اہل بیت اطہار ہے. اس دین کو سنوارنے کے لیے قربت الہی جیسے من کہہ کے رسول نے دی ہے ویسے کبھی کسی نے نہیں دی. اور اس من میں انہوں نے یہی کہا کہ میں صرف دو قرآن قدر چیزیں چاہتا ہوں جو تمہارے درمیان چھوڑ کے جاؤں. ایک اہل بیت اطہار، ایک قرآن. قرآن بھی مطہرون ہے، اہل بیت بھی تطہیرہ ہے. مطہرون بنے گا، تطہیرہ بنے ہیں. یہ بنا رہے ہیں، وہ بن رہا ہے. اور یہ قرآن چھپا ہوا ہے کتاب میں. مجھے ستارے کے در پہ اترنے کی قسم ہے، کیا بات ہے. یہ قرآن چھپی ہوئی کتاب میں چھپا ہوا ہے. سلمان سے پوچھا ذرا تفصیل تو بتا دو. جانتے ہیں سلمان کون ہے؟ اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے پڑھیں. کوئی عام ہستی تو نہیں ہے سلمان. من یارفہ کا مالک بن گیا. ایمان کے سارے درجے سلمان کے پاس ہیں. 550 سال عمر، بس تاریخ کہتی ہے اتنے ضعیف ہو گئے ہیں کہ اتنی ضعیفی میں کوئی اگر ہو تو چلا نہیں جاتا، کوئی اگر ہو تو بول نہیں سکتا، کوئی اگر ہو تو اٹھ نہیں سکتا. تاریخ کہہ رہی ہے نا 101 سال کے بندے کو دیکھ لیں، دنیا میں دیکھ لیجیے. 80 سال کے کوئی کسی ضعیف کو دیکھ لیں، چلنے سے قاصر ہوا ہوگا. کہاں 550 سال کا جوان ہے. کہاں کیا پوچھتے ہیں، 2 بچے محفل سے. کہا عجیب آیت ہے، یہ جو کتاب میں چھپی ہوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. قربت بتانے لگی ہوں، نسبت بتانے لگی ہوں، احترام. کیا کیا؟ کہا میں بتاتا ہوں. احترام کر رہے ہیں فاطمہ کی طرف، نسبت بتا رہے ہیں قرآن سے ہے. اور کیسی نسبت کہ جب در پہ پہنچنے کے بعد مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر ایک جملہ لکھ دیا تھا قرآن میں. عتمت الساقبہ میں یہ واقعہ بہت لکھا ہوا ہے. القرآن والحقیق، القرآن والحقیق. یہ حکمت کا قرآن. بے شک بے شک. حکمت کیا ہے؟ ڈیفینیشن کوئی بتا سکتا ہے؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ دانائی، علم، ہر چیز جس کو معلوم ہو. قرآن میں سورہ نحل میں کہا ہے کہ مجھ میں ہر شے کا ذکر ہے. کہاں قرآن، کہاں تم جسے لکڑی کا دروازہ فضائے کے جملے دے جاؤں گی. جہاں تم لکڑی کا دروازہ سمجھ رہے ہو وہاں پر القرآن والحکیم لکھ کے معرفت بتا رہا ہے. سلمان کی یہ حکمت کا قرآن ہے. کہا اس کتاب کو کھولو، اس کے اندر قرآن چھپا ہوا. جانتے ہیں اگلے لمحے کیا جواب دیا تھا؟ کہا سلمان تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو فاطمہ زہرا کا دروازہ. سلمان کی معرفت یہ ہے، سلمان نے یہ نہیں پوچھا کہ فاطمہ زہرا کون ہے، اس نے کہا قرآن میں کیا نظر آتا ہے؟ قرآن تم کسے کہتے ہو؟ کہا سورتوں کے مجموعے کو، آیتوں کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا جو رسول پہ نازل ہوتی ہیں وہ آیتیں ہیں، اور جب وہ مجموعہ رسول ہمیں اکٹھا کر کے دیتے ہیں تو رسول کہتے ہیں کہ یہ صورتیں ہیں. کہا اچھا اسے قرآن کہتے ہو؟ کہا جی. کہا وہ الفاظی قرآن ہے. قرآن کھولتے ہو تو تمہیں صورتوں کا مجموعہ نظر آتا ہے، آیتوں کا مجموعہ نظر آتا ہے. یہ حکمت قرآن کھولو گے تو تمہیں چلتی پھرتی آیتیں نظر آئیں گی. فضائل تمام کر دیے. اہل بیت کی عظمت و طہارت پر بآواز بلند تر صلوات.
کہیں پہ تمہیں سورہ بقرہ نظر آئے گی, کہیں پہ سورہ آل عمران نظر آئے گی, کہیں پہ تمہیں سورہ کوثر نظر آئے گی, بے شک بے شک کہیں پہ تمہیں مزمل نظر آئے گی, کہیں پہ مدثر نظر آئے گی. کہا یہی تو وہ حکمت والی کتاب ہے جسے پروردگار عالم نے اتنا حق دیا ہے وہ کہ قرآن کو چھپا لے. ایک طرف لفظی قرآن کہ پریکٹیکل کبھی لکھا ہی نہیں جاتا جب تک عمل نہ ہو. بے شک بے شک. رسول اگر سجدہ نہ کرواتے علی مسجد میں وہ آیت ہی نہ آتی. رسول اگر نہ چلتے, رسول اگر نہ بیٹھتے تو قرآن بنتا ہی. بے شک. رسول اگر نشیب میں نہ جاتے, علی آگے نہ کھڑے ہوتے, بے شک. خدا لوہا نہ بھیجتا کیا بات ہے, کیا بات. تو کبھی آیت نہ بنتی. اگر علی کبھی گھوڑے پہ سوار ہو کر خیبر میں تیز نہ پہنچتے بے شک. کیا بات. تو کبھی بھی خدا گھوڑے کے سموں سے نکلنے والی چنگاری کی قسم نہ کھاتا. بے شک بے شک. اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا روٹیاں نہ بھیجتی بے شک بے تو شک. آیت دہر نہ بنتی. بے شک. اگر پروردگار عالم ان کو چادر تطہیر میں نہ رکھتا تو آیت تطہیر نہ. بے شک. اگر وہ اس پہ چادر نہ ڈالتا تو پھر وہ مدثر و مزمل کیسے ہوتا. بے شک. یہ کرتے رہے تو وہ بنتے رہے, بے شک. سبحان اللہ. یہ کرتے رہے وہ بنتا بے رہے, شک. یہ کرتے رہے وہ بنتا رہے. صدقے. یہ قرآن ہے, یہ نسبت ہے. اور جانتے ہیں کہ یہ نسبت احترام سے کر رسول کو دیکھا تھا تو ہم شکل رسول کی بھی نسبت ہے. صدقے 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 صدقے. اگر رسول کو دیکھا تھا تو پھر احترام تو علی اکبر کا بھی تھا. بڑا مشکل مسائل دانیال نے ذمہ لگایا. اس مسائل کے لیے ایک ہی جملہ بنا ہوتا ہے. کچھ مسائل کچھ جگہوں پہ کربلا کے سوائے بیٹھے, کچھ مسائل کچھ جگہوں پہ پڑھنے کی ممانعت ہے. مولا عباس کے روزے پہ جناب سکینہ اور جناب زینب کے مسائل پڑھنا پڑا. جناب کربلا میں کی سزا دی, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. کسی نے پوچھا تھا حمید کیا دیکھا, کہا جب پردہ اٹھتا تھا کوئی بھی سر کا ماتم کر کے علی اکبر کی زلفوں کو چوم کے کہتی تھی ہائے میں قربان جاؤں, یہ بلیل کی زلف نظر نہیں آئے گی. کوئی بہت سارے چہرہ دیکھ کر کہتی یہ رسول کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. ہائے میں قربان جاؤں. جب اکبر چلے ہیں نا تو حسین نے فقط اتنا جملہ کہا تھا, اکبر کاش کوئی تجھ جیسا. A few moments later. اب جا رہے ہیں بھائی کے اسٹور پہ, تو ادھر لوکیشن کا مسئلہ آ رہا تھا تو اسی وجہ سے بھائی کہہ رہا ہے ادھر تک آؤ, تو میں ادھر سے آپ کو گاڑی کروا کے دیتا ہوں. تو ادھر لوکیشن کا زیادہ مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ یہ ایریا کافی دور تھا, تو ادھر نیٹ کا بھی ایشو تھا اور لوکیشن بھی نا بہت دور تھی, تو اسی وجہ سے اب بھائی کے اسٹور پہ جاتے ہیں. تو اب ادھر سے گاڑی لیتے ہیں, تو گاڑی پہ بیٹھیں گے تو پھر آپ سے ملتے ہیں, بھائی سے بھی مل لیں گے.
मीन क्या है बताओ। मोला गाजी है वो, और मीन को देखो पता है मोला गाजी है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमें यहाँ से गाड़ी मिल गई है, गाड़ी आ गई थी। अब हम जा रहे हैं, अब जा रहे हैं घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह से घर पहुँच गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, घर पहुँच गए हैं। बहुत गर्मी आज है, बहुत गर्मी। काम वगैरह कर लिया और अब नमाज का वक़्त हो चुका था, तो मजर नमाज़ पढ़नी है। इधर मैं नमाज़ पढ़ ली है मैंने, और इधर मजर नमाज़ पढ़नी है। जैसे ही मजर नमाज़ पढ़ती हैं फिर हम अजान से वजीफ़ा पूछेंगे, आज का वजीफ़ा कौन सा मजर होता है। नमाज पढ़ ली थी और अब कुरान मजीद पढ़ रही हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रही हैं। Two hours later. अम्मा जान नमाज पे बैठी थी, कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी, और बाबा की कॉल आई थी कि खाना ना बनाना, क्योंकि चना पुलाव बनाना था। तो बाबा ने फ़ोन करके मना कर दिया, तो बाबा निहारी ले आए हैं, ये सादी निहारी और ये मगज़ वाली निहारी, और साथ रोटियां वगैरह लेके आए हैं। और अभी खाना वगैरह रात को खाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे खाना वगैरह खाते हैं। अभी बाहर का काम सारा करने वाला हुआ है, इतना बड़ा काम है, बड़ा ज़्यादा काम है, सारे घर बिखरा पड़ा है, क्योंकि आपको पता है मजलिस पे चले गए थे। आप ही ने हम कमरा सेट कर दिया, अभी झाड़ू वगैरह लगाते हैं, कमरा सफाई कर लेंगे, तो फिर आपसे मिलते हैं। नहीं, आज का वजीफ़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि लोग बड़े ज़्यादा परेशान हो गए हैं। क्योंकि मैं ये चीज़ें खुद करती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि सबको मैं बताऊँ, ताकि सबकी जो है ना ज़िंदगी में सुकून, खुशहाली, प्यार, मोहब्बत सबके घर में आ जाए। तो अगर बच्चे परेशान कर रहे हैं माँ बाप को, तो माँ कर सकती है। अगर हस्बैंड परेशान कर रहे हैं बीवी को, तो बीवी कर सकती है। अगर बीवी हस्बैंड को परेशान करी, तो हस्बैंड भी कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अल्लाह पाक के दो सिफाती नाम है, या लतीफ़ु या वदूदु, या लतीफ़ु या वदूदु, या लतीफ़ु या वदूदु। अव्वल आखिर में दुरूद पाक लाज़मी पढ़ना है, और जिस मकसद के आपने अपने ज़हन में मकसद रखना है और एक जगह मखसूस करनी है। अगर आप खुशबू लगाती हैं ना, तो आप यकीन करें, आप ये जो वजीफ़ा है ना, इतना पावरफुल और इतनी इसकी बरक़ात एकदम से आपको ना शाम, मतलब आप कर रही हैं ना सुबह से लेके शाम तक, तो आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला का वादा है, क्योंकि अल्लाह पाक तो बहुत बेनियाज़ है, बहुत बेनियाज़ है। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े से वो उन दुआएं जो है ना, हर दुआ मुस्तजाब कर लेते हैं, अगर हम उनके वसीले से मांगते हैं। तो हमें मांगने का तो पता ही नहीं है कि हमने मांगना किस तरह, हमने बस सारा दिन परेशानी अपने लोगों को बयान कर देनी है। अल्लाह पाक को एक दफ़ा भी हमने अब नहीं कहना कि अल्लाह पाक ये परेशानी होगी, आपने ही हल करनी है। इसलिए अल्लाह पाक को 24 घंटे याद करें, मोहम्मद आले मोहम्मद का तज़किरा करें, अपने दिल में उनकी याद रखें, नमाज़ 5 वक्त पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। इनसे जब आप लगाव कर लेंगी ना, इंशाअल्लाह बच्चे भी आपके फरमाबरदार हो जाएंगे, घर में सुकून हो जाएगा। घर में कोई दौलत नहीं है तो दौलत आ जाएगी, परेशानी है तो दूर हो जाएगी, खुशहालियाँ आ जाएंगी। अल्लाह के मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े से आपकी हर दुआ मुस्तजाब हो जाएगी। तो ये अल्लाह पाक के दो सिफाती नाम है, या लतीफ़ु या वदूद। इनके 4 अदद हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब। तो आपको पता है कि चारों तरफ से इंसान जब घिर जाता है ना, तो बहुत परेशान हो जाता है कि बंदा करे तो करे क्या। तो आप यकीन करें कि चारों तरफ की ना ये परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें दूर ही हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े से, पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के सदक़े से आपकी हर दुआ जो है ना मुस्तजाब हो जाएगी। तो ये अपना वज़ीफ़ा लाज़मी करें, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बरकत इसकी बहुत है।
اگر آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا، لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔